عدم برداشت پیدا تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو غصہ آپ کے اندر ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے۔ اگر کوئی غصہ کسی کو نہ آئے تو یہ غیر فطری مانا جائے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک اعتدال رکھ سکتا ہے۔ یا مختلف اقوال کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں، غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سچ شکر پروردگار عالم کا جس نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہمیں عطا کیا۔ ناظرین کرام، پروگرام امان رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہیجان کی کیفیت بڑھتی جا رہی ہے۔ غصہ، ڈپریشن، اینزائٹی، عدم برداشت معاشرے میں بہت زیادہ ہو گیا۔ آج کا ہمارا موضوع عدم برداشت پہ ہے کہ برداشت انسان کیوں نہیں کرتا اور اس کے اندر غصہ کیوں بڑھ گیا ہے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت اچھے اسپیکر، اسکالر جناب محترم لائق احمد صاحب موجود ہیں۔ آئیں ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کو امان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ سر مجھے مدعو کرنے کے لیے۔ لائق بھائی ایک بات بتائیں، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، تجربہ کیا ہوگا کہ معاشرے میں جو نا ہیجان کی کیفیت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ غصہ، ٹینشن، ڈپریشن، برداشت کی کمی۔ آپ سڑک پہ نکل جائیں تو ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوتے ہیں۔ رکشے والا، بائک والا آپس میں ٹکرا جائے تو ایک گالم گلوچ، آپس میں میاں بیوی لڑ رہے ہیں تو گالم گلوچ، دوست یار کسی بات پہ اگر ناراض ہو گئے تو گالم گلوچ، ایک دوسرے کو مارنا۔ یہ ہیجان کی کیفیت کیوں بڑھ گئی ہے؟ کیوں ہمارے اندر جو ہے وہ برداشت کی کمی ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ اعتدال میں خوبصورت لگتی ہے۔ اب عدم برداشت پیدا تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو غصہ آپ کے اندر ہے وہ ایک فطرتی عمل ہے۔ جی، اگر کوئی غصہ کسی کو نہ آئے تو یہ غیر فطری مانا جائے گا، ایسے ہی۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک اعتدال رکھ سکتا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسی بات ہوتی ہے کہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا برداشت کا لیول ہائی ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس پہ غصہ کرنا بھی پڑتا ہے بعض جگہ پر۔ جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سوانح آپ دیکھتے ہیں تو ان میں انہوں نے بعض چیزوں پر غصے کا اظہار بھی کیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اعتدال رکھنا ایک بڑی بات ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو ہم اگر انگلش میں کوئی اصطلاح بیان کروں تو اینگر مینجمنٹ کی اصطلاح بیان کی جاتی ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا، کہ کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں پر تو میں نے آپ کو بتایا کہ غصہ ایک فطرتی عمل ہے، نہ آنا غیر فطری ہوگا۔ لیکن جب اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو آپ اسے کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ تو جہاں ہمیں اسلام کے اندر اس کے ایک بڑے ذرعی اصول بیان کیے گئے ہیں کہ کیسے آپ غصے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، یعنی اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کے اندر یعنی اگر میں تمام روایات کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں یا مختلف اقوال کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کروں تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ وضو کر لیں، غصہ آئے تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ غصہ آئے تو روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ اسی طریقے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ، اس جگہ کو چھوڑ دیں جہاں آپ کو غصہ ہے۔ تو یعنی بہت سی چیزیں اس طرح بیان کی جاتی ہیں، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کی نشانی یہ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ اسے پی جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مرد وہ نہیں ہے کہ جو سپہ سالاری کے جوہر دکھائے، بلکہ مرد وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو وہ اس غصے کو کنٹرول کر لے۔ یعنی بہت سی روایات کا نچوڑ ہمیں یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ جہاں قرآن و سنت کے اندر ہمیں اس بات کا بیان ہے کہ ہمیں برداشت سے رہنا چاہیے، ہمیں صبر کو اختیار کرنا چاہیے، وہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے وہ ہمیں تمام دنیا کے اندر جتنی بھی تہذیبیں ہیں ان کے اندر ملتی ہیں۔ یہ مطلب ایک وہ ایتھیکل ویلیوز ہیں جو پوری دنیا میں ہر خطے کے اندر بیان ہوئی ہیں، اور آج بھی ماڈرن ورلڈ میں اس پہ بڑا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں
تو صرف بزنس ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ میں اینگر مینجمنٹ کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب ہم ویسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اینگر مینجمنٹ پہ ڈپارٹمنٹس ہیں جن پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسز ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں فیکلٹیز نظر آتی ہیں کہ جن فیکلٹیز کے نیچے کئی ڈپارٹمنٹس ہیں اینگر مینجمنٹ کے تحت، تو وہ پوری اس بات پہ تحقیق کرتے ہیں، اپنے سرویز کرتے ہیں کہ وہ کیا کیا عوامل ہیں جی جو معاشرے کو غصے کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور جب غصہ جب آتا ہے تو انسان اس میں اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے، اور جب وہ انسان اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے تو بہت سی غلطیاں کر بیٹھتا ہے جو اس کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتی ہیں، بلکہ وہ دوسرے کے لیے بھی نقصان کا باعث ہوتی ہیں، بلکہ پورے معاشرے کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ اس کے کیا کیا چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپلائی کریں تو ہم اس جو عدم برداشت ہے اس سے ہم نکل سکتے ہیں، تو اگر ہم اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پوائنٹ آؤٹ کر سکوں تو اس میں جو فلسفہ بیان ہوا ہے صبر کا، یہ بہت اہم فلسفہ ہے۔ آپ دیکھیں بڑی بڑی عبادات پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اجر بیان نہیں کیا جو صرف صبر پہ بیان کیا، بڑی بڑی عبادات پہ بیان نہیں کیا، لیکن اللہ نے کہا اگر صبر اختیار کرو گے تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو فوراً اس پہ رسپونڈ کرنا یہ کوئی حکمت کی بات نہیں ہے، ایسے آپ تھوڑی دیر رک جائیں، آپ اللہ تعالیٰ کی مدد مانگیں، سبحان اللہ، آپ تھوڑی دیر توقف کریں، ہو سکتا ہے جو حالات آپ کے لیے مشکل ہیں اللہ تعالیٰ اسی میں کوئی خیر کا پہلو نکالے، ایسے ہی تو اللہ تعالیٰ تو صرف آپ کو آزماتا ہے۔ تو اس کے اندر جو صبر والا نقطہ ہے نا وہ بہت اہم ہے۔ اگر آپ ایسے واقعات پڑھیں کہ جن کے اندر صبر کا پہلو ہے اور صبر کا اجر بھی بیان ہوا ہے، تو آپ کو یہ بات آپ کے، کیونکہ انا عند ظنی عبدی بی فلیظن بی ما یشاء، بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا پیش آتا ہوں۔ تو میرے خیال ہے کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں صبر کے واقعات ہیں اور صبر کے نتائج کا جہاں جہاں ذکر ہے، اگر ہم اس کو اپنے مطالعے میں لے کر آئیں تو اس سے سائیکلوجیکلی ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور یہ بھی بات ہے۔ اسی طرح جو پہلو ہے شکر کا، تو یہ بہت اہم پہلو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرا شکر کرتا ہے میں اس پہ نعمت کو بڑھا دیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ آیت کا مفہوم ہے۔ تو بات کیا ہے کہ اگر میرے اندر شکر کی عادت ہے، اور شکر کی عادت جو ہے وہ کیا ہے کہ مجھے کتنی نعمتیں اس نے دی ہیں جو میں کئیوں سے بہتر ہوں، یعنی میں کیوں، ہم سٹیٹس کانشیس نہ ہونا کہ اپنے اوپر والوں کو سجدے کریں اور نیچے والوں کو انسان نہ سمجھیں۔ اگر یہ اصل میں جو عدم برداشت ہے وہ پیدا بھی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمیں جو ملا ہوا ہے ہم اس کا شکر نہیں کرتے، اور جو ہمیں نہیں ملا ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہم ایک غلط گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، اب والد افورڈ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، ہماری خواہشات بڑھ گئی ہیں۔ یہ جو میٹیریلسٹک معاشرہ ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ اپروچ ہے، اس نے آپ کے اندر خواہشات کا ایک سمندر پیدا کر دیا ہے، اور وہ خواہشات کا سمندر جب تکمیل نہیں ہوتی، ہر چیز تو اپنی ہوتی نا۔ اب ایک سائیکالوجسٹ کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، تو انہوں نے کہا میں نے ایک کپ پہ لکھ دیا یو آر ناٹ گاڈ، تم خدا نہیں ہو کہ تمہاری ہر بات مانی جائے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کہا کہ تم جنت میں نہیں رہتے کہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے، تمہیں کچھ دیا جائے گا تمہیں کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو جو شکر کا ایلیمنٹ ہے اس پہ شیخ سعدی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ شیخ سعدی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ کسی کو تو نے محلات دیے ہیں، میرے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، کیا چلا جاتا، تیری قدرت میں کون سا فرق آ جاتا، سمندر بھی کبھی کم ہوتا ہے، تیری جو رحمت ہے اس میں کوئی کمیاں آ جاتی ہے، اگر تو مجھے بھی اچھا پہننے کو دے دیتا، اچھا کھانے کو دے دیتا۔ کہتے ہیں وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ تھوڑا سا آگے گیا، اس نے دیکھا ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے، کہا شکر یا میرا مالک تو نے مجھے پاؤں تو دیے۔ تو جو شکر کا ایلیمنٹ ہے یہ بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ کے اندر جو عدم برداشت پیدا ہوتی ہے یا آپ کے اندر جو غصہ پیدا ہوتا ہے اس کو وہ کرتا ہے۔ اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے توکل کا۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن میں جا بجا بیان ہوئی ہیں، احادیث مبارکہ میں جا بجا بیان ہوئی ہیں۔ اب توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عمل کو چھوڑ دیں، توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تقدیر کے اوپر اپنی بات کو چھوڑ دیں۔ جیسے اقبال نے کہا خبر نہیں کہ کیا ہے خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ توکل کا مطلب کیا ہے جو احادیث مبارکہ میں جو مفہوم ہے کہ آقا علیہ السلام نے جیسے فرمایا جیسے تمہارے پاس اونٹ ہے تو اس کو باندھ دو
اور پھر اللہ پہ توکل کرو. تو ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے وہ زیادہ تر جو پریشان رہتا ہے وہ اپنے فیوچر کے بارے میں رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو فیوچر سے نا امید ہونا ہے تو یہ کسی بھی اہل ایمان کی نشانی نہیں ہو سکتی. زینت الحیات الدنیا, جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اسے دنیا کی زیب و زینت میں گم کر دیتا ہے, وہ فیوچر کے خیالات میں گم ہو جاتا ہے. بات ساری کیا ہے کہ رزق جو ہے یہ انسان کو ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری خود لے لی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی میرے ذمہ کرم پہ نہ ہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے, اسباب کو اختیار کرنا چاہیے, اور مسبب پہ معاملہ چھوڑ دینا چاہیے. اور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ مجھے اتنی پیاری یہ آیت مبارکہ لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی. سبحان اللہ. ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. واہ. یعنی یہ اتنی بڑی موٹیویشن ہے کہ آپ دیکھیں کسی بھی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کس کی طرف سے, اور اللہ رب العزت جو جھوٹ نہیں بولتا, جو وعدہ خلافی نہیں کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ جب چیزیں, یہ آپ کے اندر توکل نہیں رہتا, جب آپ کے اندر صبر نہیں رہتا, جب آپ کے اندر شکر کا ایلیمنٹ نہیں رہتا, تو پھر آپ نا امید ہوتے ہیں. لیکن دو چیزیں ہیں, ایک ہے مایوسی اور ایک ہے یقین. یقین علامہ اقبال کہتے ہیں خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے. واہ واہ. تو وہ کہ یقین مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں, یا اس طرح کا شعر ہے ان کا. نہ ہو نا امید نومیدی زوال علم و عرفان, زوال علم. مرد مومن ہے خدا کے رازدار. تو بات یہ ہے کہ یقین کے اوپر وہیں انہوں نے بات کی کہ یقین کے اوپر ان کے بہت سارے اشعار ہیں. تو بیسک میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو یقین پیدا ہونا ہے نا, اور جو اللہ پہ یہ ایک توکل کا ہونا ہے, جو صبر کا ہونا ہے, یہ شکر کا ہونا ہے, یہ قرآن و سنت میں یہ تمام جو پہلو بیان ہوئے ہیں اور جو فلسفے بیان ہوئے ہیں, اگر انسان اس کا مطالعہ کرے اور کسی ایسے انسان کی صحبت میں بیٹھے جو اس پر عامل ہو. واہ. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اچھا, صحبت سے ہی میرا دوسرا سوال مجھے یاد آ گیا, بڑی اچھی آپ نے بات کی. ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جو ہمارے گھر میں بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے اور وہ ہمیں گائیڈ کیا کرتے تھے, خاص طور پہ اس طرح کے موضوعات پہ. جب بچے پریشان ہوتے تھے تو بزرگ ہمارے کہتے تھے اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے, اللہ دے گا, اللہ دے گا, اور ہم نے دیکھا ہے ملتا بھی تھا. آج کل کا دور بدل گیا, آج کل کی نسل بدل گئی, آج کل ماں باپ بھی لڑ رہے ہیں آپس میں. صحیح ہے, جب بچہ ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے, بچہ دیکھ ہی رہا ہے کہ میری ماں میں بھی برداشت کی کمی ہے, میرے باپ میں بھی برداشت کی کمی ہے, میرے محلے والوں میں بھی برداشت کی کمی ہے, وہ آبزرو کر رہے ہیں نا چیزوں کو. اب اس کے جو ذہنی نشو نما ہے برداشت کو لے کے, وہ تو ویسے ہی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یار یہی ہوتا ہے, ہمیں تو کنٹرول کرنے والا, روکنے والا تھا, اور اب بھی کسی گھر میں ایسا ہے تو میں نے دیکھا ہے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ قسم کی جو ہے نا وہ پروڈکٹ نکلتی ہے. تو بچوں کے حوالے سے آپ چونکہ ماں باپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں کہ بچوں کے ذہنی جو نشو نما ہے وہ کس طرح کریں؟ دیکھیں آقا علیہ السلام نے جو ایک اصول عطا فرمایا وہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے. تو بچوں سے محبت کے ساتھ ٹریٹ کرنا, یہ جو کلچر ہے نا مارا ماری کا, یہ بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے ہمارے لیے. آپ دیکھیں کہ جو مدارس میں بچے پڑھنے جاتے تھے, ماں باپ کہہ دیتے تھے کہ جی ہم نے چھوڑ دیا ہے, مارو جو کرو. آج پوری دنیا میں تحقیق ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر اس کے کیا مضر اثرات آتے ہیں, اور آپ کو کوئی بھی احادیث مبارکہ سے ایسی اگزامپل نہیں ملتی. بات یہ ہے کہ جیسے شریعت میں یہ اصول بیان کیا جاتا ہے کہ بچہ 7 سال تک بادشاہ ہوتا ہے, ماں باپ غلام ہوتے ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس کے ابتدائی 7 سال ہیں اس کو اس کے بچپنے کو انجوائے کرنے دینا چاہیے, اور اس میں اسے پیار اور شفقت اور محبت اور اس کے بڑے اثرات بیان کیے گئے ہیں. لیکن جب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا اریٹیٹنگ تو ہوتا ہے, یعنی بہت سے ایسے پہلو ہوتے ہیں جو بچے کر رہے ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ کا منصب دیا ہے, آپ کو اولاد کی نعمت دی ہے, تو اس سے یہ بات آپ کو اس کے اندر وہ اس کی لوازمات بھی ساتھ ہونے چاہیے. یعنی آپ کے اندر پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے ان کی تمام اریٹیٹنگ وہ جو تمام حرکات و سکنات کر رہے ہیں اس کو کسی طریقے سے سیکھیں, آپ لوگوں سے سیکھیں کہ تربیت اولاد میں علماء کرام نے کون سی کتابیں لکھی ہیں, تربیت اولاد پہ ہم کیسے اپنے بچے کو ایک اچھے طریقے سے اس بات کو کنوے کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچے پہ غصہ نکالتے ہیں تو دیکھیں اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے.
بلکہ جو غصہ نکلتا ہے اس کے کسی پہ بھی اچھے اثرات نہیں ہوتے. دیکھیں مثال کے طور پر اگر میں کسی یہیں پر آپ کے سامنے کھانے پینے کی کوئی چیز آپ کے سامنے لے دوں تو اس کے اثرات آپ پر وارد ہوں گے, آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. جی یعنی کہنے کا مقصد ہے میں نے تو کچھ نہیں کہا, میں نے تو آپ کو اس کے بارے میں, اس خوراک کے بارے میں بتایا ہے. جی ہر چیز کے اثرات ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ کسی بھی انسان پہ غصہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات وارد ہوتے ہیں اور آپ اس کو اس وقت سمجھتے نہیں ہیں, لیکن وہ اثرات بہت دور تک جاتے ہیں. اس کو کہتا ہے چین آف ریئیکشن. چین آف ریئیکشن کیسے؟ مثال کے طور پر ایک بڑا بھائی ہے, اس نے چھوٹے بھائی کو غصہ کیا, جی اب اس نے برداشت کر لیا کیونکہ وہ بڑا بھائی ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے اس پہ غصہ کیا تو نتیجہ کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد اب وہ اپنے بھائی کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا, بھائی بھی کہے گا دیکھ میرا کیسا بھائی ہے کہ میں نے غصہ کیا تو اس نے برداشت کیا. لیکن کیا ہے وہ چین آف ریئیکشن بنتا ہے. مثال کے طور پہ وہ اپنے گھر پہ جاتا ہے, اس کی وائف نے اس کے لیے اچھا کھانا بنایا ہوا ہے, وہ وہاں پر جاتا ہے تو وہاں اس کی اپنی وائف سے لڑائی ہو جائے گی. وہ اپنا غصہ اپنے سے چھوٹے پہ نکالتا ہے بندہ, وہ اپنی وائف سے لڑ پڑتا ہے. اچھا وہ وائف جو اچھے موڈ میں تھی اس کا موڈ خراب ہو گیا, اب بچے آئے, وہ بچوں سے معاملہ بن گیا. پھر وہ بچے جو ہے وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ کھیل کود میں وہاں پر ایک لڑائی اپنے دوستوں کے ساتھ, تو چین آف ریئیکشن بنتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا چاہیے کہ ہم غصہ کیے بغیر, یا اگر غصہ بنتا بھی ہے تو اس میں جو غصہ کرنا ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ غلط ہوتا ہے, لیکن اس میں الفاظ کا چناؤ, یہ اس پر پوری بات ہوتی ہے کہ الفاظ کا چناؤ کیسے ہو سکتا ہے, وہ کون سے الفاظ ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے آپ اپنی بات کو بچے تک کنوے کریں اور بچہ اس سے مثبت اثرات لے, منفی اثرات نہ لے. تو یہ ساری باتیں اس کے اندر بڑی خوبصورت بات. اچھا لیک میں ایک اور رشتہ ہے جو کہ بہت اہم اور بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے, میاں بیوی کا. ہم نے دیکھا کہ طلاق کی شرح جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور اس میں بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن اس میں ایک وجہ غصہ کرنا بھی ہے. لیکن میرے شوہر مجھ پہ بہت غصہ کرتے ہیں, مار پٹائی کرتے ہیں, یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے نمک زیادہ چلا گیا, یا نمک کم چلا گیا, یا یہ میری پسند کا کھانا کیوں نہیں بنایا, یا کھانا تم نے تھوڑا سا جلا کیوں دیا. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. تو میاں بیوی کے جو رشتے ہیں اس پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے عدم برداشت کا. تو اس پہلو کے حوالے سے آپ اگر کچھ روشنی ڈالیں تو. سر بہت اہم پہلو بیان کیے. شریعت میں جو حلال چیزیں ہیں ان میں طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے. جی, اور وہ صحیح مسلم کی روایت سب نے سنی ہوئی ہے کہ شیطان اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا کیا, تو وہ بڑے بڑے کارنامے بتاتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, لیکن کوئی کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کر دی, تو وہ اس پہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. اللہ اکبر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی جو اگر آپ اس کی پوری معاملات اس کی تحقیق کریں تو آپ کو بہت شاکنگ باتیں پتہ چلیں گی. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے زنا کو آسان کر دیا ہے, نکاح کو مشکل کر دیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. پھر شادیاں ہو رہی ہیں, ان میں کتنا بے جا اسراف ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں. پھر آپ یہ دیکھیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے, آپ کسی وکیل کے پاس جائیں اور آپ وہ کیسز پڑھیں تو خلا کے کیسز کتنے بڑھ گئے. جی, ایک تحقیق کے اندر ریسرچ آرٹیکل کے اندر تھا کہ 1971 میں 13% طلاق کا ریشو تھا پاکستان میں. صحیح. 100 میں 13% میں طلاق ہوتی تھی. 2008 میں وہ تعداد تقریباً 33% پہ چلی گئی. 3 شادیوں میں سے 1 میں طلاق ہوتی تھی, اور اب وہ شرح 45%, یعنی 50% میں, یعنی 2 شادیاں ہو رہی ہیں تو 1 میں طلاق. یہ بہت شاکنگ باتیں ہیں. اچھا ویسٹ میں تو یہ ہے ہی ہے, یعنی علامہ اقبال نے ویسٹ میں جو مادر پدر آزاد معاشرہ کریٹ کیا, تو اقبال نے کہا تھا یہ تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیاں بنائے گا ناپائیدار ہوگا. وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 80% لوگ وثوق سے اپنے باپ کا نام نہیں لے سکتے. یعنی ایک اتنا کھلا معاشرہ انہوں نے مطلب دیا. تو وہ اخلاقی طور پر, اور ویسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں تو وہ بہت آگے گئے, لیکن وہ اخلاقی گراوٹ کا کتنا شکار ہو گئے, اس کے بہت سے پہلو ہیں, اس پہ بہت سی تحقیق ہوئی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں, بر صغیر پاک و ہند میں, 3rd ورلڈ کنٹریز میں بھی اب یہ بات آ رہی ہے. اور اس کے اندر جو بہت بڑی وجہ ہے وہ ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے. اچھا. اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ڈرامے ایسے بنائے جا رہے ہیں, فلمیں ایسی بنائی جا رہی ہیں, اور اس کے اندر اس کی ایک بہت بڑی وجوہات ہیں, جس کو علامہ اقبال نے بھی کہا, چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند, کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار,
کون ہند کے شاعر صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. تو اب کہتے ہیں آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، فکر اگر خام تو ہے آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک جو بڑی وجہ ہے وہ نفسیات کو بھی نہ سمجھنا ہے. صحیح. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ مرد اور عورت کی نفسیات کو سمجھ جائیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں. جیسے آقا علیہ السلام نے عورت کی ایک نفسیات کے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ بیٹھو گے. مفہوم حدیث ہے. جی. معاملہ اس کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عورت لہروں کی مانند ہے. وہ کہتے ہیں کہ مرد کے اندر ایسا نہیں ہے لیکن عورت کے اندر، دنیا میں جتنی بھی نفسیات کی کتابیں ہیں اس میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ مرد اور عورت میں ایک ڈفرنس ہے. عورت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے. جی. یعنی جب وہ خوش ہے تو انتہاؤں پہ جا کے خوش ہوگی، اور جب وہ اداس ہوگی تو انتہاؤں پہ جا کر اداس ہوگی، اور وجہ کوئی بھی نہیں ہوگی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اتار چڑھاؤ آتا ہے تو مرد کی، مرد کیا کرے؟ اب یہی بات ہے، اس میں اس کو لہروں سے لڑنا نہیں ہے، لہروں پہ تیرنا ہے. بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، لہروں پہ تیرنا ہے. تو بیسیکلی اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ نفسیات کی جو کتب ہے کہ جس میں مرد و خواتین کی نفسیات کا جائزہ لیا گیا ہے، تو خواتین کو مردوں کی نفسیات کا پڑھنا چاہیے، مردوں کو خواتین کی نفسیات کو پڑھنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح مطالعہ کرنے سے پہلے، اور میرا خیال ہے اس پہ ہمارے معاشرے میں بات نہیں ہوتی، لیکن دیکھیں شادی سے پہلے ہمیں کوئی بھی اس کے حوالے سے صحیح طریقے سے گائیڈنس نہیں دی جاتی. اگر میرا یہ خیال ہے کہ صحیح طریقے سے مرد و خواتین کی نفسیات کے بارے میں دونوں کو آگاہ کر دیا جائے تو کوئی اس کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی نظام میں بھی میٹرک سطح پر کوئی ایک مطلب سبجیکٹ ہو جائے یا کوئی کورس ہو جائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھا رہے گا اور اس سے بہت سا فرق پڑ سکتا ہے. اچھا، اس پہ پھر جو برداشت کا پہلو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے نہ ہو، کھانے کے معاملے میں صحیح پسند کا جو ہے نا کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہے، یا اس کے علاوہ شوہر تھک کے آیا ہے تو کہیں باہر نہ لے جائے، اس معاملے پہ اس پہ بھی اگر آپ کو تھوڑی سی دیکھیں، میں ایک سمجھتا ہوں کہ بہت سے پہلو عوامی اس پہ بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں اگر لڑائی نہ ہو تو جو شوہر پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں. شوہر پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اچھا سامع ہونا چاہیے. جی. اگر شوہر اچھا سامع ہے تو لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بہت سی ڈیٹیل میں آپ کو بات ملتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی 8 گھنٹے کی جاب ہے تو آپ سمجھیں کہ 9 گھنٹے کی جاب ہے. آپ نے اپنی بیگم کو 1 گھنٹے سننا ہے، یعنی برداشت کرنا ہے، برداشت نہیں کرنا. بات یہ سننا ہے. اچھا، سننے میں بھی آپ نے یہ نہیں بتانا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شوہر آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے اور وہ ٹی وی آن کر لیتا ہے، ادھر ادھر اپنی توجہ کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے بیوی ہے، اس نے بھی گھر میں اپنے مختلف کام کیے ہیں، بچوں کو سنبھالا ہے، وہ بھی بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. اب جب وہ واپسی یعنی آتا ہے، جب وہ واپسی آتا ہے تو اب مسئلہ یہ بنتا ہے کہ شوہر توجہ نہیں دیتا تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے. اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ شوہر عقل سے اس مسئلے کا حل بتانا شروع کر دیتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ نے صرف سننا ہے، حل نہیں بتانا. اچھا، یعنی اگر آپ اچھے سامع ہیں نا تو یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اچھا لائک بھائی، جاتے ہوئے اگر آپ کچھ ہماری یوتھ کو برداشت کے حوالے سے کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اپنے اندر کیسے برداشت پیدا کریں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے تو جو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ہم پڑھیں، اور نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں. اور آپ جب سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے آپ پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ قرآن و سنت کے اصولوں پر چلیں گے تو آپ کو وہ تمام سوالات کے جوابات ملیں گے اور آپ معاشرے میں ایک کارآمد حیثیت سے اپنے معاملات کو دیکھ سکیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے، ہمیں آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں، جو وضو کے اثرات بندے کے وجود پر آتے ہیں آپ اسے بیان نہیں کر سکتے. صرف جو وضو ہے وہ آپ کے اندر کس قدر ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے، یہ کبھی آپ اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو پتہ چلے. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی محبت میں نماز پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے روحانی فائدے ہیں، جو اس کے رکوع اور سجود آپ کرتے ہیں وہ آپ کو کس قدر ایک قلبی اطمینان بھی عطا کرتا ہے اور ظاہری اطمینان بھی عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ آپ کے اندر ہر قسم کا اعتدال پیدا کر دیتا ہے۔ تو بات میری یہ ہے کہ ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے آپ پر بڑے مثبت اثرات آپ پر مرتب ہوں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم معاشرے کے اندر جو ہے وہ خیر کا باعث بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے کئی لوگوں کو خیر و برکت عطا کرے۔ لائق بھائی آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ کہاں پیدا ہوں گے اور کہاں مریں گے یہ چوائس آپ کی نہیں۔ جب آپ کے پاس پیدا ہونے کی چوائس نہیں، آپ کے پاس مرنے کی چوائس نہیں، تو اس پیدا اور مرنے کے درمیان جو زندگی ہے اس کی چوائس بھی آپ کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف ایفرٹ ہے۔ اگر مل جاتا ہے تو شکر کریں، صبر کریں اور اپنی زندگی کو ہنسی خوشی گزاریں۔ مجھے اجازت دیں، اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔